بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کر لیں، صلوات بلند آواز سے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری بارگاہ محمد و آل محمد میں قبول فرمائے۔ اس صفحے اعضاء پہ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، آج کے دن کا صدقہ مالک کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹا۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ بڑے آقا جی بابا جی سردار علی جان کے لیے میں دعا گو ہوں، مالک انہیں اہل بیت محمد کے قرب میں جگہ نصیب فرمائے، سرکار کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے سرکار ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں اللہ تعالی۔ آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں، اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صحابہ۔ اجازت ہے کہ آپ بھی اجازت دے رہے ہیں، میں آغاز گفتگو کر سکتا ہوں۔ ہمارا مذہب یقیناً آل محمد کا مذہب ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا مسلک نبی کی اولاد والا مسلک ہے۔ اور اس کے ساتھ میں کیمرے کی موجودگی میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہم صرف اولاد محمد کا دفاع نہیں کرتے، ہم محمد کے آباء و اجداد کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ ہمارے مسلک کا یہ حصہ ہے کہ آدم سے لے کے سرکار رسالت مآب تک جو سلسلہ ہے یہ سارے مومن تھے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی صورتحال کچھ اور ہے۔ ہمیں چاروں طرف سے اللہ والوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ والوں کی کمی اس ملک میں پہلے ہی نہیں تھی، اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے نکل آئی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا یہ بات میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ تبلیغ مسجدوں سے نکل کے رخشوں پہ آ گئی۔ آپ باخبر چہرے ہیں، رخشے کے پیچھے فلیکس لگوا کے پھرتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی۔ میں نے پورے ملک میں وضاحت کی ہے، اگر رخشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو وہ سواریوں کے پیچھے کھجل نہ ہوتا۔ بول پڑھیں میری بات پہ رحمت فرمائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پلاننگ کچھ اور ہے، پروگرام کچھ اور ہیں، آسرا اللہ کا لیتے ہیں، فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں، تبلیغ اپنے فرقے کی کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے۔ ہم اللہ کو سارے شیعہ اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، بے عیب سمجھتے ہیں، اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جو جناب کہتے ہیں نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یہ اللہ نے تم سے نہیں کہا تھا۔ آیت کے لفظ
قل حسبی اللہ، محمد تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ متوجہ سر، مہربانی سر، سارے جواب دیں، سارے جواب دیں آپ۔ ہاں آیت کے لفظ، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ آیت کے لفظ ہے قل، حبیب کہہ دو۔ اللہ نے تو ڈائریکٹ تجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ نے جب بھی بات کی ہے حضور کے ذریعے سے کی ہے، حضور کے وسیلے سے کی ہے۔ وہ جب اللہ محمد کے بغیر یہاں تک نہیں آتا، تیری عبادتیں ان کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ جائے؟ قل حسبی اللہ، اللہ نے حضور سے کہا تھا کہ محمد تو کہہ دے۔ اللہ نے علماء کرام سے نہیں کہا، اللہ نے مفتیان دین سے نہیں کہا، اللہ نے رویت ہلال کمیٹی کے مولویوں سے نہیں کہا، اللہ نے حضور سے کہا تھا محمد تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس علاقے والوں، اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ آباد رہے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور دیکھیں، میں کوئی بات ڈرائنگ روم یا بیٹھک میں نہیں کر رہا، مجلس سخی کا ذکر ہے اور کیمروں کی موجودگی میں کر رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات چودھری صاحب کہی، آغا جی بات صاحب، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے کہ یہ مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیتا۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا۔ آج دنیا کو علی کی ولایت پہ بحث تو نہ کرنا پڑتی، آج علی ولی اللہ کے لیے اپنوں کو پریشان تو نہ ہونا پڑتا۔ لہذا میں پورے وثوق اور اطمینان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کافی ہے، پھر میرے مسلمانوں سے اپیل ہے، اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاؤ، اپنے عقیدے پہ پہرا دو، اور جو یہ کہتے ہو اللہ کافی ہے، پھر ہر جگہ پہ اللہ کو کافی سمجھو، خصوصاً جب آذان کا ٹائم ہو، پھر 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر لو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ بول پڑھو جہنم والو، زحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ، جید مجمع میرے سامنے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار۔ اگر اللہ کافی ہے تو آذان کے ٹائم 4 دفعہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آذان پرباش کر لو۔ اور جب کلمہ پڑھنے کا وقت آئے، پھر کلمہ بھی اللہ تک رکھو اور کہو لا الہ الا اللہ، پھر بریک دے دو۔ لیکن جب تک حسین کے نانے کا نام نہ آئے، تیرا اسلام تو نظر نہیں آتا۔ تمہیں آذان میں بھی حسین کے نانا کا نام لینا پڑتا ہے، تجھے کلمہ میں بھی حسین کے نانا کا نام لینا پڑتا ہے۔ اور جب چلو آذان کلمہ تو اپنی جگہ رہ گیا، جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، واجب نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی پرائیویٹ عبادت کی جب حاضری دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، واجب ہے۔ باقی صورتیں بدل سکتے ہو، الحمد نہیں بدل سکتے، انہیں واجب نماز میں کہنا پڑتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی، اور تو کہتا تھا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اب اللہ سے کہہ رہے ہو کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ یہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر اللہ کی عبادت بھی نہیں ہوتی؟ جی بسم اللہ۔ میری بلا تفریق فرقہ مسلمانوں سے اپیل ہے، کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو یہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا ہے، یہ نعمتوں والے قبیلے کا راستہ جو مانگا جا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ اس کا مطلب ہے صراط مستقیم لوگوں کا راستہ ہے، بس سمجھنا صرف یہ چاہیے کہ وہ لوگ ہیں کون۔
جن کا راستہ صراط مستقیم. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خطیبانہ جملے تھوڑی، یہ میرا تصور یا خیال تو نہیں ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے. سارے ملک کے مسلمانوں کو حفظ ہے، بچوں کو بھی یاد ہے. لیکن اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو پھر سمجھ کے پڑھنا بھی تو ثواب ہی ہونا چاہیے. راستہ ان لوگوں کا دیکھو. میری اپیل ہے کہ اپنے دانشوروں سے اس آیت کا ترجمہ کروا لو، خصوصاً ٹی وی پہ آنے والے دانشوروں سے. یہ ٹی وی والے دانشوروں کی بات میں اس لیے جہلم والوں کرتا ہوں کہ جو مولوی ہماری جان کھاتے تھے کہ اسلام میں فوٹو کھنچوانا حرام ہے، اب وہ ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں. میرے طرف پریشان ہو گئے آپ سے، جن کے مذہب میں یہ تھا کہ تصویر اسلام میں حرام ہے، اب وہ شرعی میک اپ کروا کے ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. میری یہ ٹی وی والے تیرے دانشوروں سے اپیل ہے، ہمیں بتاؤ کیا اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ کو چپ ہونا چاہیے. کیا اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ دولت والے قبیلے کا راستہ دکھا؟ بابا جی سرکار، اگر دولت والا راستہ ہوتا پھر تو صراط مستقیم میاں نواز شریف کا راستہ ہوتا، پھر تو صراط مستقیم پاناما لیگز والوں کا راستہ ہوتا. لیکن راستہ دانا مجمع میرے سامنے ہے، راستہ دولت والوں کا نہیں، راستہ نعمت والوں کا ہے. دولت اور ہے، نعمت اور ہے. لو چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. یہاں پہلے ماتمی سے لے کے آخری عزادار تک جو اندر حال میں موجود ہیں یا باہر صحن میں موجود ہیں میری بات کی تائید فرمائیں گے. دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت ہیں. اور جو نعمت والے ہیں جن پہ درود پڑھے بغیر مسلمانوں تمہاری نماز نہیں ہوتی، یہ درود والا قبیلہ نعمت والوں کا قبیلہ، یہ درود والا قبیلہ. چلے میں لمبی بات نہ کروں، مسلمان کسی بھی مسلک کے ہوں ان کے پاس سوچنے کا شاید وقت نہیں ہے کہ اللہ کی ذاتی عبادت نماز ہے، اور اس اللہ کی عبادت میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ. یہ عبادت اللہ کی کر رہے تھے، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئے؟ حوصلہ کرو، اللہ کی عبادت میں اللہ 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 کرو، لیکن اللہ کی عبادت میں اللہ اللہ کرنے کی بجائے آل آل کر رہے ہیں. پہلے آل محمد پھر آل ابراہیم. کما صلیت علی ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، ابراہیم کی آل پہ بھیجا. میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. جو سب ڈیرا بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے، گھر کچے کیوں نہ ہو مہمان بھوکا نہ جائے. ہاں یہ ڈیرے داری ہوتی ہے، جس گھر کا مہمان بھوکا ہے وہ ڈیرے دار نہیں ہے. ابراہیم اتنا بڑا ڈیرے دار نبی تھا کہ پوری زندگی بغیر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا. یہ مسلمانوں کے سارے مذہب مانتے. جس رات مہمان نہیں آتا تھا اللہ کا نبی بھوکا سو جاتا تھا. کھانا جب بھی کھایا مہمان کے ساتھ کھایا. تو جو بندے ڈیرے دار ہوتے ہیں نا ان کے یار دوست بہت ہوتے ہیں. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، دور دور سے بندے آتے تھے. دوستیاں تو ابراہیم کی تھیں لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں، حال پہ ہے. نہ آپ دھیان نہیں دے رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں، درود ابراہیم کے ساتھیوں پہ نہیں. ساتھیوں کا بڑا مقام ہے، دوستوں کا بڑا مقام ہے. سجنوں ساتھیوں کا واقعی بڑا مقام ہے، دوستوں کا مقام ہوتا ہے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. اب پتہ نہیں کتنے بندے میری احتیاط پہ مجھے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں، اللہ کرے سارا مجمع دھیان دے جائے.
اور جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ درود ہوتا ہی آل پہ ہے، درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ ہے۔ یہی سبب ہے۔ پھر مسلمانوں سے اپیل ہے کہ آپ تسلی کرو، اپنے دینی سیانوں سے پوچھو کہ سر مجلس کا بے شک نام نہ لینا، ویسے ہی کہنا، یہ نہ کہنا کہ مجلس میں کسی شیعہ خطیب نے بات کہی ہے۔ مجلس کا نام لے کے کوئی بچہ مسلمانوں کا اپنے مولانا سے کہے نا کہ جی میں مجلس میں گیا تھا اور وہ شیعہ مولوی آ کر یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے، آپ بتائیں بھلا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ تو مولانا جواب دینے کی بجائے اسے کہتے ہیں ہور جا۔ وہ بیچارہ کہتا ہے جی میں نہیں جاؤں گا، لیکن سمجھا تو دیں، لیکن سمجھاتے نہیں ہیں۔ پھر بھی میری بچوں سے اپیل ہے کہ چلو علماء کرام نہیں بتاتے، آپ اپنے یونیورسٹی کے دینیات پڑھانے والے پروفیسر سے پوچھیں کہ جو نماز میں کہا جاتا ہے کہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا، یہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے؟ متوجہ ذرا رحمت فرمایا۔ لیکن میری مسلمانوں کی نئی نسل سے اپیل ہے کہ تیرا پروفیسر بھی شاید تجھے بتانا مناسب نہیں سمجھے گا، لیکن ہم تجھے بتاتے ہیں۔ لہذا میری بچوں سے اپیل ہے کہ اب مجلسوں میں آ جایا کرو، اب مجلسوں میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹے۔ میں پوری احتیاط سے بات کرنے کا دوں، میں نے لفظ اب کا ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میرا بھائی علاقہ ہے، اس کے ساتھ سیالکوٹ ایک ضلع ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ سیالکوٹ کے ایک پنڈ میں ایک مولانا کا اپنی بیوی سے، بابا جی آغا باد صاحب، اختلاف ہو گئے۔ بیوی کہتی تھی مجھے طلاق دیں، مولانا بلیک میل کرتے تھے، طلاق بھی نہیں دینی تے رکھنا بھی انجے ہی۔ اب وہ بیچاری منتیں۔ پاکستان میں خواتین کو حقوق ماڑے چنگے یا تو پرویز مشرف کے دور میں ملے تھے، اور اب تو پنجاب حکومت نے، میاں شہباز شریف صاحب نے خواتین کے حقوق کا باقاعدہ بل اسمبلی سے پاس کروا لیا ہے۔ اچھی بات۔ اب تو پنجاب میں بیویوں کو اتنے حق حاصل ہو گئے ہیں کہ مرد بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ ہانڈی چ آلو کچے کیوں نے۔ ہاں واقعی اب صورتحال بڑی بدل گئی ہے۔ بلکہ پنجاب سے زیادہ تو پریشان مولانا فضل الرحمان ہو گئے تھے جب تحفظ خواتین، حقوق خواتین والا بل پاس ہوا۔ تو یہ پنجاب میں پاس ہوا تھا، نہ سرحد میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں۔ تو مولانا فضل الرحمان کا تعلق جو ہے وہ تو کے پی کی سے، وہ یہاں پریشان ہو گئے، اور یہاں کی علماء نے فضل الرحمان صاحب سے پوچھا کہ بل ہمارے صوبے کا ہے، آپ سرحد میں بیٹھے پریشان ہیں۔ تو قبلہ نے کہا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، اگر بیویوں کو حق مل گیا وہ تو باہر نکلیں گی۔ مولانا آپ کو آج پریشانی ہے کہ بیویاں باہر نکلیں گی، ہم نے 1400 سال پہلے کہا تھا بیویوں کو گھر رہنے دو۔ نہیں، سارے بندوں کا دھیان ہی نہیں ہے۔ ویسے حالات ایسے ہیں کہ سارے نہ ہی سمجھوتے چنگے۔ تو وہ مولانا بھی مطلب اس زمانے میں عجیب و غریب صورتحال، وہ اپنی بیوی سے تلخی بھی ان کی رہتی تھی اور طلاق بھی نہیں دیتے۔ مولانا کو گھر کی لڑائی یاد نہ رہی، حجرے کے ساتھ مسجد تھی، جمعہ پڑھاتے ہوئے شیعوں کے خلاف ہائپر ہو گئے، جذباتی ہو گئے، اور مولانا نے غصے میں کہا کہ جو شیعوں کی مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ مولوی صاحب دی بیوی برقع پایا، نال دے پنڈ مجلس سے ٹر گئے۔ آپ شرما کے سن رہے ہیں میری بات؟ کیا حالیہ؟ ہاں جی بہت شکریہ۔ مولانا کی بیگم شاہ جی بادشاہ مجلس میں چلی گئی، قبلہ جمعہ پڑھا کے گھر آئے۔ چلو اختلاف بیوی سے لاکھ صحیح، لیکن گھر کی رونقیں تو انہی سے ہوتی ہیں۔ قبلہ نے جب اپنا گھر ویران دیکھا
اجڑا انتظار تو ویسے ہی بڑا ظالم ہے، اور وہ اپنی ہی بیگم کا کرنا پڑ جائے. قبلہ انتظار میں تھے، گئی کہاں؟ وہ شام کے قریب مولانا کی بیگم گھر آئی. ابھی گھر کے مین دروازے پہ تھی، مولوی صاحب گلے پڑ گیا، تو میری اجازت کے بغیر گئی کہاں تھی؟ جب مولانا نے تو کہہ کے بلایا نا، اس بی بی نے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز کسی نے نہیں سکھائی. قبلہ اور پریشان ہو گیا، کہنے لگے عورتیں کہاں سے آ گئی بھائی، تم ہماری بیوی ہو. انہیں پنجابی چا کیا کدی ہندی سا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب اس نے کہا نا کبھی ہوتی تھا، کبھی پریشان ہو کے کہتا تجھے شریعت کا نہیں پتا، جب تک میں طلاق نہیں دوں گا تم میری بیوی ہو، تم زوجیت کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکتی، تم میری بیوی. اس نے کہا جناب آپ اپنا حافظہ درست فرمائیں، آپ نے آج جمعے میں کہا ہے کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں صرف مجلس نہیں سنی، میں لنگر بھی کر کے آیا. بول پڑھو پریشان مجمع زحمت فرماؤ. جب اس بی بی نے کہا نا کہ میں صرف مجلس سن کے نہیں آئی، لنگر بھی کر کے آئی، قبلہ نے جب اپنا گھر اجڑتے دیکھا فتوے میں فوراً گنجائش پیدا کر لی کہ ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. لہذا میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے کہ اب آج آیا کرو، بے خطر آیا کرو. اب مجلس میں آنے سے کوئی نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا. یہ مجلس خدا کی قسم یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے تمہیں حقائق کا پتہ چلے گا. تیرے مولانا نہیں تجھے بتائیں گے، ہم تجھے بتاتے ہیں. آل محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں، آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں. مسلمانوں حد نہیں ہو گئی؟ آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے، حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے. تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو انہی کا مذہب پوچھتے ہو. ہائے 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 ہائے، مہربانی سر، مہربانی سر. یا علی نماز میں درود حضرت عبداللہ پہ پڑھا جاتا ہے علیہ السلام، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میری بات پہ یقین نہیں آتا؟ اپنا لٹریچر پڑھو، کتابیں تمہاری ہیں. اسنی المطالب جیسی معتبر تمہاری کتاب میں حضرت ابو طالب کا وہ خطبہ نکاح موجود ہے جو محمد اور خدیجہ کی شادی کے موقع پر حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا. لیکن دنیا سوچنے کا سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. بندے سپیکر پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں نکاح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا. نکاح پڑھا ہے، کلمہ نہیں پڑھا. اور جو خود نکاح جس طرح پڑھاتے ہیں وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دولہے کے سامنے مولانا بیٹھے ہوتے ہیں اور مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھ کلمہ. میں آپ والے نکاح کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. مولوی صاحب نکاح پڑھانے والا نکاح والے دولہے کو کہتا ہے پڑھ کلمہ. یا تو مانو تمہارا طریقہ نکاح محمد والا نہیں. اگر تمہارا طریقہ نکاح محمد والا ہے پھر ابو طالب تو کلمہ پڑھانے والوں میں ہے. اوہ ہوئے ہوئے زحمت فرماؤ، بولو میرے ساتھ یارا. اور اس خطبہ سید بادشاہ اس خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب نے جو بی بی خدیجہ اور سرکار ختمی مرتبت کا نکاح پڑھا ہے نا، ماشاءاللہ شاداب ذہن مجمع میرے سامنے. ہمارے بھائی سید کے رزق میں اللہ اضافے فرمائے. یہ سلسلہ عزاداری جو ہے یہ بہتر سے بہتر انداز میں جاری رہے. میری بات پہ دھیان آپ دے رہے ہیں. حضرت ابو طالب نے جو پہلا فقرہ، پہلا خطبہ نکاح میں پہلا فقرہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. یہ قرآن اترنے سے 15 سال پہلے ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے. ابھی الحمد اتری نہیں، ابو طالب الحمد پڑھ رہا تھا.
متوجہ صاحبان گرامی قادر، ہاں ابھی 15 سال 25 سال تیرے نبی کے حیات طیبہ کے گزرے، 40 سال میں پہلی آیت اتری، ابھی 15 سال باقی تھے قرآن اترنے میں، اور علی کے باپ نے کہا الحمدللہ، حمد صلاح کی جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا۔ میری بات پہ اگر یقین نہیں آتا، بات لمبی نہ ہو جائے، اپنے علماء کرام سے یہ پوچھنے کی زحمت کرو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا تھا، لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں، وہ رسول اللہ کا شجرہ کیسے بتائیں گے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حمل، حمل سے بنت، بنت سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، ندار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبد قصا، قصا حمدن متوجہ۔ جب یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک آ گیا، فقسم اللہ ذالک بنور جزائے، اللہ نے عبد المطلب کی پشت میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں۔ جو عبداللہ کی طرف آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی طرف آیا وہ علی بن گیا۔ صاحبان، ہمارا مسلک ہے کہ ہم آبا و اجداد محمد کو ان کے ایمان پہ سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے اس ملک میں میرا خیال ہے بزرگ تو گواہی دیں گے، بچے شاید گواہی نہ دے سکیں، بزرگوں نے سنا ہوگا مسیتوں میں علماء کرام کہا کرتے تھے، نبی پاک نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو اللہ کی آواز ہے حبیبہ یا ماں پہ بخشوال ہے یا امت بخشوال ہے؟ تو پھر ہمارے بھائیوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں حضور پاک نے کہا ماں پہ رہن دے۔ پریشان کیوں ہے یار؟ بول پڑھو۔ یہی آپ نے بھی سنا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کہ رسول اللہ نے کہا والدین رہنے دے، امتی امتی امتی، 3 دفعہ حضور نے کہا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا، جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، اوہ ہوئے ہو، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے، سارا مجمع بیدار ہے۔ اچھا ایک طرف سنگل پہ آدھا ملک موٹر وے کی زد میں ہے، مولانا کا مزاج ابھی نہیں بدلا، سنگل پہ ڈبل چلتا ہے ماشاءاللہ۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا میرے ماں پہ رہن دے، اور دوسری طرف مسجد میں اعلان ہوتا ہے قاری صاحب کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو مسجد بھیجو، تمہارا بیٹا مسجد میں آ کے قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کر لے گا، تمہاری 7 پشتیں جنت میں چلی جائیں۔ ایک آیت جو بچہ حفظ کر لے اس کی 7 پشتیں جنت میں بٹھا دیتے ہیں، اور جس محمد پہ سارا قرآن اترا ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اب جسے آباء و اجداد انبیاء کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا، پریشان تو نہیں ہے، میں 2-4 آیتیں پیش کر سکتا۔ اب آئیے قرآن مجید دیکھتے ہیں، سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن مجید کا، کہ جب بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، جناب متوجہ رہیں آپ، حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم 3 دن کے بچے کو لے کے جب شہر میں آتی ہیں تو مریم کے دشمنوں نے مریم کے کردار پہ اٹیک کیا، حملہ کیا، اور وہ آیتیں ہیں ساری، میں کوئی تصور نہیں دے رہا ہوں۔ حضرت مریم کے مخالفوں نے یہ لفظ کہے ما کانا ابو کے امرا سوء وما کانا تم کے بغیہ، مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، شادی کے بغیر بچہ کہاں سے آ گیا؟ مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک تھی، اور زبانی قرآن بھی مان لیا کرو۔ ماں کانا ابو کے، مریم تیرا باپ بھی نیک تھا، مریم تیری ماں بھی نیک تھی، دشمن مریم کے مان رہے ہیں
کہ مریم کے ماں باپ نیک ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے، متوجہ صاحبان آپ جی ہیں۔ اب میں قرآن کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہوں۔ مریم تیرے والدین نیک تھے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو؟ جناب مریم جیسی طیبہ طاہرہ بی بی نے اپنے کردار کی صفائی میں شاہ جی کچھ نہیں کہا۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں پاک ہوں، میں نیک ہوں، میرے کردار پہ حملہ نہ کرو۔ بی بی مریم نے اپنے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے بولی تک نہیں، گفتگو نہیں کی۔ کیا ہوا؟ فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ مقصد بی بی کا یہ تھا کہ میری جان نہ کھاؤ، یا بھیجنے والا جانے یا آنے والا جانے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار، آپ جی ہیں۔ اور قرآن کہہ رہے جب بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگ پھر بگڑ گئے، اور اعتراض کرنے والوں نے دوسرا جملہ کہا اور کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم اس سے بولے، اس سے گفتگو کرے جو ابھی پنگھوڑے میں ہے۔ وہ پریشان تھے کہ مریم کیا کہہ رہی ہے، بھلا 3 دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے؟ تھے وہ بھی سچے، ان کا کبھی اس عمر میں کوئی بولا جو نہیں تھا۔ نہیں، پیچھے نہ رہا کرو، جن کا اس عمر میں نہیں بولتا انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ کیفا نکلم، ہم کس سے، اس سے کیا پوچھیں؟ من کان فی المہد صبیا، گہوارے میں یا جھولے میں صبیا کا الف ختم نہیں ہوا۔ یا قرآن کہہ رہا 3 دن کے بچے نے انگڑائی لے کے پنگھوڑے سے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس بچے نے پہلا جملہ یہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو کہتا ہے ہمارے نبی پہ 40 سال کے بعد کتاب اتری ہے۔ عیسائیوں کا نبی کہہ رہا ہے 3 دن کی عمر میں میرے پاس کتاب ہے۔ قرآن رواج سمجھ کے نہ پڑھو، عیسیٰ تیرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے، عیسیٰ کی نبوت نہیں بچتی۔ عیسیٰ تیرے نبی کی اطاعت نہ کرے، عیسیٰ نبی نہیں رہتا۔ اور عیسیٰ نبی کہہ رہا ہے میرے پاس کتاب ہے، چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب کے وارث ہوتے ہیں وہ کتاب اترنے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب، آخری آدمی تک متوجہ۔ میں آپ کی جلدی زحمت تمام کر دینا چاہ رہا ہوں، لیکن چند منٹ مجھے دے دیں تاکہ بات میں کسی کنارے تک لگا سکوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ تیسرا فقرہ وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ بول پڑھو، عیسیٰ کی عمر کتنی ہے؟ مجلس میں مولوی ذاکر کے ساتھ بولنے سے FIR میں نام نہیں آتا۔ یا علی، بہت شکریہ، آپ جی ہیں۔ یا علی، عیسیٰ نے تیسرا جملہ کہا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ یا اللہ، 3 دن کے بھی نبی ہوتے ہیں، ہمیں تو مولوی سمجھاتا تھا 40 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ امتی تیرے نبی کا کہہ رہا ہے جعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آؤ میں آپ کی طرف سے، جو جب سے مجلس شروع ہوئی ہے جو بندہ چپ ہے، خصوصاً اس کی طرف سے میں حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عیسیٰ تیری عمر کے بچے تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو تجھ پہ اللہ کا کرم ہوا ہے جو بول پڑھے ہو، کیونکہ اس عمر میں وہی بولتے ہیں جو کرم اللہ ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ اور میں نے اکثر، میرا خیال ہے پہلے بھی یہ بات کہیں آپ سے میں نے شیئر کی ہو، بھٹو مرحوم کے دور میں کوثر نیازی منسٹر ہوتے تھے، مولانا کوثر نیازی، مولانا جماعت اسلامی کے پروردہ تھے، بعد میں سیاست میں آئے تو پیپلز پارٹی میں آ گئے اور مذہبی امور کے منسٹر بن کے انڈیا تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔
اور جب تقریر میں یہ ویڈیو ریکارڈ پہ بات محفوظ ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی سے سن کے کہا ہے۔ حضرت کوثر نیازی مرحوم نے جب صحابہ کرام کا انڈیا میں نام لیا تو رضی اللہ کہا، اور جب حضرت علی کا نام لیا تو کرم اللہ کہا۔ اسٹیج پہ چٹ آ گئی، نیازی صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن دوسرے فرقے میں آ کے، دوسرے ملک میں آ کے آپ فرقہ واریت پیدا نہ کریں۔ یا سب کو کرم اللہ کہو، یا سب کو کرم اللہ کہو، یا سب کو کرم اللہ کہو، یا علی کو بھی رضی اللہ کہو۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا چٹ کیا آئی تھی، یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو۔ کوثر نیازی نے کہا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسلام میں کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو۔ جی مہربان، جی مہربان، جی مہربان، جی مہربان۔ عیسیٰ تیری عمر کے بچے تو بولتے نہیں ہیں، اگر اللہ کے کرم سے بول پڑے ہو پھر ان لوگوں کو جواب دو کہ میری ماں معصومہ ہے۔ عیسیٰ انہوں نے اعتراض تیرے نبی ہونے پہ کیا، قوم نے اعتراض کیا ہے تیری ماں کے کردار پہ۔ عیسیٰ معصومہ بی بی ہے، طیبہ بی بی ہے، طاہرہ بی بی ہے۔ لہذا 3 دن کی عمر میں اگر امر الہی سے بول پڑے ہو پھر ان لوگوں کو بتاؤ کہ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو، میری ماں کے کردار پہ حملے نہ کرو۔ میری ماں معصومہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، میری ماں زکیہ ہے، میری ماں راضیہ ہے، میری طرف دیکھے، میری ماں مرضیہ ہے۔ عیسیٰ گواہی ماں کی دو، لیکن عیسیٰ نے ماں کی گواہی میں ایک لفظ نہیں کہا، ماں کی صفائی میں ایک فقرہ نہیں کہا، لیکن ماحول بدل گیا تھا۔ جب عیسیٰ نے کہا نا اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو مریم کے کردار پہ حملہ کرنے والے مریم کے پیروں پہ گر گئے، بی بی ہمیں معاف کر دے، بی بی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اوے معافیاں کیوں مانگتے ہو؟ بچے نے ماں کے بارے میں تو کہا ہی کچھ نہیں کہ میری ماں نیک ہے، پاک ہے، تو معافیاں کیوں مانگنے لگ گئے ہو؟ وہ قوم کہتی ہے تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ تم نے سنا نہیں ہے یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے، اور نبیوں کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، آپ جب تک تجھے آباء و اجداد محمد کا دین سمجھ۔ لیکن بڑی عجیب صورتحال ہے، میرے استاد گرامی، میں اپنے استاد مرحوم کا جب تک نام لے کے بات نہ کروں مجھے اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ مولانا اسماعیل مرحوم مبلغ اعظم قبلہ اسماعیل صاحب فی البدی طبیعت کے مالک تھے۔ فی البدی یعنی سوال ابھی ختم نہیں ہوتا تھا جواب دے دیتے تھے۔ ایک مولوی کو پتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے، اچھا جی، اس نے میدان مناظرہ میں کہا مولوی اسماعیل شیعہ مناظر بنا پھر رہا ہے، اور مولوی اسماعیل اوے ادھا ملک شیعہ کر لے، تیرا ابا تیرے تو شیعہ نہ ہویا۔ وہ بلے کہتے فرماتے مولوی جی پیو نو چھڈو، پیو تے وڈیاں دے نہیں سن ہوئے۔ کہاں ہے آپ؟ یکدم گم نہ ہو جایا کرو، میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں، لیکن کسی اور کے آباء و اجداد کی بات نہیں ہوتی یار۔ جب بھی بات ہوتی ہے رسول اللہ کے والدین کی بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ خدا را مسلمانوں، قرآن رواج سمجھ کے نہ پڑھو، قرآن فیشن سمجھ کے نہ پڑھو۔ اگر تمہیں نبی کے آباء و اجداد کا مذہب سمجھ میں نہیں آتا تو سورہ یاسین بندے مارنے کے لیے پڑھتے ہو۔ او بھائی ماشاءاللہ آپ جید مجمع میرے سامنے ہے، خدا فرماتا ہے میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا ہے، میرا قرآن پڑھو یہ زندگی دیتا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میرے ملک میں جسے موت نہیں آتی اسے یاسین سناتے ہیں وہ مر جاتا۔ تو شاہ جی بچے تو سمجھیں گے نا کہ اے بندے مار صورت ہے، لیکن نہیں، یاسین میں اللہ تجھے محمد کے آباء و اجداد کا اسٹیٹس بتا رہا ہے، نبی کے باپ دادا کی اللہ عظمت بیان کر رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے یاسین، اللہ محمد سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اوہ میرا سید سردار، کیا مقام ہوگا اس نبی کا جسے اللہ سردار کہہ رہا۔ یاسین والقرآن الحکیم، اپنے مذہبوں کے علماء سے پوچھ لینا، یہ والقرآن الحکیم میں واو عطف کا نہیں ہے،
واو عطف کا زید آیا اور امر آیا، یہ اور واو کا ترجمہ ہے، لیکن یہ واو عطف کا نہیں ہے، یہ واو قسم کا ہے. جیسے سورہ والشمس میں خدا فرماتا ہے والشمس وضحاہا، خدا فرماتا ہے مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب بلا فصل چاند کے پیچھے سورج کے پیچھے جب بلا فصل آ جائے. سورج کے بندے پتہ کیا لکھتے ہیں تفسیروں میں کہ اللہ اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے. وہی اللہ اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے جو روز ڈوب جاتا ہے. اس سے مراد یہ سورج نہیں ہے، اس سے مراد شمس نبوت ہے، اور چاند سے مراد امامت کا چاند ہے. یہی سبب ہے چاند بھی سال میں 12 ہیں اور امام بھی 12 ہیں. نہ 13واں چاند چڑھ سکتا ہے نہ 13واں امام بن سکتا ہے. جب 12 امام ہیں اور 12 چاند ہیں، پھر آخری آدمی تک مجھے بول کے بتاؤ ان 12 اماموں میں علی کون سا امام ہے؟ پہلا امام ہے نا. اور پہلا امام ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ جی فلانا بندہ علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، فلانا بندہ علی کی ولایت کی گواہی نہیں دیتا. وہ علی پہلی کا چاند ہے، اور پہلی کا چاند نصیبوں والے دیکھتے ہیں. یا علی یا بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. خدا فرماتا ہے یاسین، او میرا سید نبی، او میرا سردار نبی، والقرآن الحکیم، ابھی مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، محمد تو مرسلوں میں سے ہے، کافروں میں سے نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب تو مرسلین میں سے ہے، یہ مرسلوں میں سے. میری بات پہ یقین نہیں آتا؟ 7واں پارہ ہے قرآن مجید کا، قاریان قرآن سے پوچھ لو 7ویں پارے میں خدا کیا فرماتا ہے. خدا فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا نُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ اتنے نبیوں کے نام لینے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے ان نبیوں کو چنا، ان کے ماں باپ کو چنا. اور جو نبی تیرے محمد کا کلمہ پڑھ کے نبی بنے ان کے ماں باپ چن لیتا ہے، اور سردار کے ماں باپ ہی نہیں چنتا. یس اللہ نے امتی نبیوں کے والدین کو چن لیا تھا، اور کمال سسٹم ہے. اللہ نے تیرے نبی کو وہ اسٹیٹس دے دیا کہ نبی کے دشمن بھی کہتے تھے صادق بھی ہے امین بھی ہے. دشمن بھی جسے صادق مان لے ہم اسے مولا مانتے ہیں. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. بس ایک بات مجھے آپ سے شیئر کرنا ہے. جس مولا کا آج دن ہے ان مولا کا ٹائٹل کیا ہے؟ ماشاءاللہ صادق آل محمد ہیں. تو یہ سارے ہی صادق، لیکن جب صادق آل محمد کہو گے تو ذہن میں جعفر صادق آئیں گے. میری اپنے شیعہ بچوں سے اپیل ہے کہ اس ملک میں سر اٹھا کے چلو، اس ملک کی گلیوں میں سینہ تان کے جیو. زندگی میں کبھی نہیں کہنا کہ جی میرا پنڈ میں گھر اکیلا ہے، کبھی نہیں کہنا جی دینے میں میری دکان مارکیٹ میں اکیلی ہے، کبھی نہیں کہنا جی کلاس میں اکیلا ہوں. صادق آل محمد فرماتے ہیں ہم اپنے شیعوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تمہارے مولا کا فرمان، ہم تمہارے ساتھ. تو صادق تو یہ سارے ہیں. امام حسن اور حسین اتنے عظیم المرتبت صادق ہیں کہ جب اللہ کو سچوں کی ضرورت پڑی، اوئے ہوئے ہوئے متوجہ سرکار متوجہ، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. اچھا بابا جی میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ یہ کمال صورتحال ہے کہ کچھ بندے سو بھی رہے ہیں تو داد بھی دے رہے.
مطلب یہ کمال ہے. اچھا مولوی تھوڑا لمبا ہو جائے بندے حاضریاں سکھ لینے. سوزیوں والا بندہ قصیدے 2 کے 4 بھی پڑھ دے, مجمع اچھی اچھی طرزوں میں محو رہتا ہے. لیکن مولوی لیکن خدا را یہ باتیں بھی سن لیا کرو. اگر مسجد کے تھڑے پہ بات کرنی پڑ جائے وہاں قصیدہ نہیں کام آتا, وہاں تو بات کام آتی ہے. حسن اور حسین اتنے بڑے صادق تھے کہ جب اللہ کو سچوں کی ضرورت پڑی تو حضور سے کہا کہ بطول کے دروازے پہ جا, کیونکہ محمد کہہ چکے تھے ابناءنا و ابناءکم, تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. اب محمد کو بیٹوں کی ضرورت پڑ گئی تھی. پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہیں کتنے نہیں سمجھتے. محمد کو بھی بیٹوں کی ضرورت پڑے نا تو فاطمہ کے در پہ جاتا. ہائے 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 ہائے, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ اتنے بڑے سچے, حسن بھی سچا, حسین بھی صادق, حسن بھی صادق, حسین بھی صادق, زین العابدین بھی صادق, محمد باقر بھی صادق. لیکن جب صادق کہو تو ذہن میں حسن نہیں آتا. صادق آل محمد جب بھی کہو ذہن میں مولا جعفر صادق آتے. میں جو شیعہ بچوں سے کہہ رہا تھا کہ اپنے اس ملک میں سر اٹھا کے جیو, کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا, امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا تھا. آپ جیئیں, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. آپ ایک آخری بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں, مجھے صرف یہ اپنے ذہنوں میں تھوڑی جگہ دے لیں کہ باقی جو معصوم ہیں انہیں صادق آل محمد نہیں کہا جاتا. اس اکیلے چھٹے مولا کو صادق آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے یہ بات بس آپ سے کر رہے ہیں. باقیوں کو ہیں وہ بھی صادق, لیکن صادق آل محمد کہنے سے کوئی ذہن میں نہیں آتا, صرف جعفر صادق مولا ذہن میں آتے ہیں علیہ السلام. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باقی جو معصوم آقا مولا گزرے ہیں نا, ان کے مقابلے پہ لوگ آئے لیکن انہوں نے مقابلے پہ آ کے اپنے آپ کو یا تو خلیفہ کہلوایا یا امیر المومنین کہلوایا. لیکن صادق آل محمد کا جب دور آیا نا تو گوشت سے پھٹے تو اٹھ کے امام بن گئے. کوئی کپڑا بنتے بنتے امام بن گئے. باقی اماموں کے سامنے بندے امام بن کے نہیں آئے. واحد یہ امام ہے جس کے مقابلے پہ امت جو ہے وہ امام بن کے آئی. جب صادق کے مقابلے پہ امت امام بن کے آئی تب سے اللہ نے کہلوانا شروع کر دیا کہ صادق یہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 48 ہجری محمد باقر کو اللہ نے, ربیع الاول کی 17 تاریخ تھی, 2 سچوں کے آنے کا دن, رسول اللہ کے آنے کا دن بھی 17 ربیع الاول اور سرکار صادق آل محمد کے آنے کا دن بھی 17 ربیع الاول. جب دنیا میں امام تشریف لاتے ہیں کوئی دیر نہیں, پرسا آنسو نصیبوں کے ہیں. آج کا دن غم کے لحاظ سے بہت بڑا دن ہے. آج بطول کے اس بیٹے کا جنازہ برآمد ہوگا جس نے مشکل حالات میں بھی اتنی تبلیغ کی کہ لوگوں کے بڑے بڑے اماموں کو کہنا پڑ گیا کہ لولا سنتان لہلک النعمان. یہ امام اعظم کا قول ہے کہ اگر 2 سال جعفر صادق کی میں شاگردی نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا. تبلیغ اسلام والی جعفر مولا نے حد کر دی. اور تیرے مولا جعفر کے بابا کون ہے؟ سرکار امام محمد باقر جو کربلا کا
موقع کا گواہ تھا۔ بچپن امام جعفر صادق کا، طویل کہانی نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا۔ دکھ آل محمد کا کون سا ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ کون سی مصیبت ہے جو آپ نے مجلسوں کا صدقہ سنی نہیں؟ شام طلب کیا گیا، مدت کے بعد تمہارے مولا سرکار باقر کو جب حکم نامہ آیا نا ظالموں کا کہ باقر تجھے شام آنا ہوگا، اور شام بھی میں ڈرتا ہوا مومنوں سے، پورے فقرے نہیں کہہ پا رہا، آزاد حیثیت میں نہیں، ہتھکڑیاں پہن کے گرفتار کر کے، لیکن اتنا اختیار امام کو دیا کہ آپ شام جائیں گے، راستہ آپ اپنی مرضی کا چن لیں۔ چھوٹے تھے تیرے مولا جعفر صادق، جب انہیں پتہ چلا دے کے کہتے ہیں بابا اگر آپ مجھے اپنے ساتھ سفر میں لے جائیں اور قافلہ آپ کا کربلا سے گزرے، مولا میں وہ قبریں دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں زیارات کرنا چاہتا ہوں۔ آباد رہو، بی بی تیرا ہائے کہنا قبول کر لے۔ مولا جب شام آپ جائیں گے مجھے موقع مل جائے گا، میں دیکھ سکوں گا وہ بازار کون سا تھا، وہ گلیاں کون سی تھیں، وہ چوک کون سے تھے جہاں امت نے میری دادیوں کو، محمد کی بیٹیوں کو جو سفر کرائے۔ قافلہ تیرے باقر مولا کا جس میں جعفر صادق بھی شامل تھے، مدینے سے چلا، کربلا کے میدان میں جب پہنچتے ہیں تو سرکار باقر نے جعفر مولا کو بلا کے کہا، او میرا جعفر مولا، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ قبر ہے۔ مولا بابا کون سی قبر؟ باقر فرماتے میرے داد حسین کی قبر ہے۔ جعفر میں تجھے اس لیے روک کے بتا رہا ہوں، یہاں میرا دادا زین سے اترا تھا، یہ مقتل ہے، یہ مدفن ہے، مقتل کا مدفن کا۔ مولا آپ کو بھی زیارتیں کرائے، زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا، بلاوے سے ہوتا ہے۔ جب زیارات کی دعا کی جائے پھر آمین کہا کرو تاکہ لسٹوں میں علی کی بیٹی تیرے نام پہ دستخط کر دے، تیرا نام بھی زائرین میں نکل آئے گا۔ امام فرماتا ہے میرا جعفر بیٹا، یہاں میرا دادا حسین شہید ہوا تھا اور یہاں دفن ہوا ہے۔ امام حیران ہو کے فرماتے ہیں دادا، بابا دادا اتنا سفر کیسے؟ مقتل یہاں پہ ہے، مدفن یہاں پہ ہے۔ رو کے فرماتے ہیں یہاں پہ میری دادی فاطمہ کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی حسین جب میں دنیا سے گئی تھی تو تب تک نہیں آیا تھا جب تک میں نے کفن سے باہیں نہیں نکالی تھی۔ حسین فاطمہ ادھار مانگنے آئی ہے تو حسین کی آواز آئی تھی، اماں فاطمہ تو نے مجھے کفن میں بلایا تھا، آج تیرا بے کفن بیٹا بلا رہا ہے۔ آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لے۔ باقر سناتے رہے کہ بیٹا یہ تیرے دادے حسین کی مقتل گاہ ہے، اور یہ دادے کے پیروں کی طرف جو دفن ہے نا، یہ دادے حسین کا وہ بیٹا ہے جو ہو بہو محمد تھا، جو ہم شکل نبی تھا۔ تیرے دادے حسین کے پیروں کی طرف اکبر کی قبر ہے، اچھی طرح زیارت کر لے میرا بیٹا۔ یہ تیرے دادے حسین کو بہت پیارا تھا، جب یہ موت کی طرف چلا تھا نا اور ابھی اس کے قدم رکاب میں آئے تھے تو جہاں اس اکبر کے قدم تھے وہاں حسین کے ہاتھ آ گئے۔ اکبر ادبن پیچھے ہٹا۔ حسین فرماتا اکبر کاش تو میری جگہ پہ ہوتا، تیرا کچھ جوان بیٹا ہوتا، وہ موت کی اجازت مانگتا۔ باقر سنا رہے ہیں کہ میرا جعفر بیٹا، جب اس اکبر کی لاش پہ تیرا دادا حسین گیا تھا، تیرے دادے کے چہرے پہ مٹی ہی مٹی تھی۔ اکبر زخمی نے تڑپ کے پوچھا تھا بابا تیرے چہرے پہ مٹی کیوں ہے؟ حسین نے کہا تھا اکبر تجھے کیا پتا، تیری لاش پہ آتے آتے میں کتنی دفعہ زمین پہ گرا تھا،
کبھی میرا دایاں رخسار زمین پہ، کبھی میرا بایاں رخسار، روتے بھی آؤ، اپنی مرادیں بھی ذہن میں رکھ کے آؤ، میں زیادہ دیر نہ کروں۔ سفر گزرا، زیارتوں کا موسم، باقر کی قید گزری، جعفر مولا کا زمانہ آیا، تیرے جعفر مولا کو اللہ نے 7 بیٹے دیے، 3 بیٹیاں دی، سب سے بڑا بیٹا اسماعیل، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی، پھر عباس، پھر محمد، پھر عبداللہ، پھر عبید اللہ۔ 3 تیرے مولا جعفر کی بیٹیاں تھیں، ایک فروہ تھی، ایک عاصمہ تھی، سب سے چھوٹی فاطمہ تھی۔ مجھے معاف کر دینا، یہ جو تیرے جعفر صادق مولا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا، یہ اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ یہ چھوٹی فاطمہ بھی اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ جعفر اسے سنایا کرتے تھے، او میری فاطمہ بیٹی، ہمارے دادے حسین کی بھی ایک بیٹی تھی، نام جس کا فاطمہ تھا۔ حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، لیکن جب اسے باپ کا سینہ نہیں ملا پھر وہ سو نہیں سکی۔ روتے بھی ہو، دعائیں بھی اپنی ذہن میں رکھ لو۔ مجھے معاف کر دینا، امت نے ظلم والی اخیر کر دی، امت نے ظلم والی انتہا کر دی۔ ظالم نے ایک گورنر سے مشورہ کیا، مدینے کے گورنر سے، کہ جعفر صادق کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹی کتنی ہے، بیٹیاں کتنی ہے۔ جب اس نے تعداد لکھی، اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب رات آدھی ڈھل جائے، جس مکان میں جعفر صادق بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ سوتا ہے، آدھی رات کو یکدم اچانک چاروں طرف سے آگ لگا دو، چاروں طرف سے آگ لگا دو۔ آگ لگا دی گئی، تیرے مولا کی بڑی بیٹی کی آنکھ کھل گئی، رو کے فرماتی ہے میرا موسیٰ کاظم بھی اور میرا عبداللہ بھی، اور گھر کو آگ لگ گئی۔ جعفر صادق مولا اپنی عبا سے آگ بجھا رہے تھے، بیٹی رو کے کہتی ہے بابا یہ آگ پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا۔ امام فرماتا ہے یہ پہلی آگ نہیں ہے، سب سے پہلے یہ آگ ہماری دادی کے دروازے پہ لگی تھی، پھر یہ دوسری آگ، آخری آدمی تک پرسہ دینا ہے آپ نے، زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ اللہ میرا جانتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی مولا کا تابوت شبی برآمد ہوگی، تیرے مولا کا جنازہ برآمد ہوگا۔ میرا اللہ جانتا ہے جنازہ جعفر صادق کا کندھا دے کے، جنازے کو کندھا دینا، جنازے کو کندھا دے کے کہنا کہ مولا تو پیشہ غربت میں مارا گیا، لیکن تیرا جنازہ اٹھانے والے تیرے بیٹے تھے، لیکن آئے موسیٰ کاظم اور جس کے 18 بیٹے تھے، لیکن جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ ادھر موسیٰ کاظم جنازہ لے کے جنت البقیع میں آئے، یا قبر سے آواز آئی جنازہ مجھے دے دو، میں لینے حسین آ گیا ہوں، جنازہ مجھے دے دو، میں لینے حسن آ گیا ہوں۔ یا ایک آواز آئی اور موسیٰ کاظم میں تیری دادی فاطمہ ہوں، جنازہ مجھے دے، میرے بچے بے گناہ مارے گئے۔ ماتم امام